لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين، الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صلوات پڑھیے گا بہوات. اللهم صل على محمد. آج پوری دنیا سوگوار ہے. محرم کا آغاز ہو گیا ہے. 1442 ہجری کے محرم کا آغاز کچھ اس آزمائش اور ابتلا کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ہم کھل کر رو بھی نہیں سکیں گے، کھل کر رضا بھی نہیں برداشت کر سکیں گے. کووڈ 19 کے سبب لوگ اپنے گھروں میں مقید ہو گئے، لیکن ہاں خدا کا وعدہ ہے عزائے امام حسین کبھی بھی رکے گی نہیں. بے شک بے شک. اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. آج ہر گھر عزا خانہ ہے. آج ہر گھر میں فرش عزا بچھی ہوئی ہے. بے شک. بہترین وقت ہے اپنے بچوں کی تربیت کیجیے، انہیں حسینی بنائیے، انہیں عزادار بنائیے، انہیں حسین کا مخلص عزادار بنائیے. قرآن مجید کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ روم کی 30ویں آیت ہے. اتفاقاً سورہ بھی 30واں ہے اور آیت بھی 30ویں ہے. سورہ نمبر 30، آیت نمبر 30. سبحان اللہ. اور انشاءاللہ کل سے اس مجلس کو قبلہ حجت الاسلام مولانا سید سبطین حسنی صاحب خطاب فرمائیں گے. والدہ ان کی ناساز ہیں، ان کی شفا یابی اور صحت یابی کے لیے دعا فرمائیں. موضوع مولانا نے جو رکھا ہے اور جس آیت کو انہوں نے منتخب کیا ہے اسی موضوع اور اسی آیت کو سرنامہ ایک کلام بنا کر میں آج کی گفتگو شروع کر رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. موضوع ہے فطرت و اہل بیت، یعنی فطرت اور اہل بیت. قرآن مجید کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ کرتا ہوا چلوں، اور یقیناً ان دو لفظوں پر مشتمل جو موضوع ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ فطرت اور اہل بیت کے درمیان کتنا گہرا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ یاد رہے
یہ جو آج آپ فرش عزا پر ہیں اور ہر گھر عزا خانہ ہے اور ہر فرد سوگوار ہے اور عزادار ہے، یہ حق اہل بیت کو ادا کرنے کی ایک ادنا سی کوشش ہے، کیونکہ کوئی حق تو ادا کر ہی نہیں سکتا۔ بے شک بے شک بے شک۔ اور فطرت کے تقاضے بھی یہی ہیں کہ انسان اپنے محسن کو یاد رکھے، کیونکہ رسول محسن انسانیت ہیں، محسن کائنات ہیں، رحمت للعالمین ہے، لیکن جو رسول کے دین کا محسن ہے اسے حسین ابن علی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قبلہ سبحان اللہ۔ اور احسان کچھ اس عنوان سے کیا کہ ظاہری طور پہ شاعر کے الفاظ میں جان دی ہاتھ سے اسلام کو جانے نہ دیا، جان دی ہاتھ سے اسلام کو جانے نہ دیا، خود مٹے نام صداقت کا مٹانے نہ دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور خداوند تعالیٰ نے کہا کہ جب تک یہ دین باقی ہو، دین تو ہمیشہ باقی رہے گا، لیکن اب جب دین باقی ہے تو اس دین کا بچانے والا حسین بھی باقی ہے، اور کچھ اس طرح سے باقی ہے کہ بقول اجمیری خواجہ معین الدین چشتی کہ دینہ حسین دی پناہ حسین، کربلا میں کچھ اس عنوان سے حسین نے دین کو بچایا ہے کہ اس دن سے حسین دین بھی ہو گئے اور دین کی پناہ گاہ بھی ہو گئے۔ ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ تم علم کے نیچے کیوں جاتے ہو، تعزیہ کیوں اٹھاتے ہو، عزا خانے میں کیوں جاتے ہو، مجلسیں برپا کیوں کرتے ہو، کربلا کیوں جاتے ہو، زیارت وارثہ کیوں پڑھتے ہو، زیارت عاشورہ کیوں پڑھتے ہو، زیارت اربعین کیوں پڑھتے ہو، زیارت ناہیہ کیوں پڑھتے ہو، ماتم کیوں کرتے ہو، مجلس کیوں برپا کرتے ہو، زیارت کیوں پڑھتے ہو، اپنے بچوں کو عزادار اور ماتمی بنا کے کیوں آتے ہو؟ اس لیے کیونکہ ہم حسین کی پناہ میں جا رہے ہیں اور اپنے بچوں کو حسین کی پناہ دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ حسین دین بھی ہے، حسین بھی پناہ بھی ہے۔ بے شک۔ تو موضوع اور سبجیکٹ ہے فطرت اور اہل بیت۔ واہ۔ اب ان تمہیدی جملوں کے ساتھ قرآن کی اس آیت کی جس کی میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ کریں۔ قرآن کہہ رہا فَأَقِمْ وَجْهَكَ، تم اپنی پیشانیوں کو جھکا دو، اپنی جبین کو جھکا دو۔ اچھا، یہ خطاب جب قرآن مجید نے کیا نا تو یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ نہیں کیا، توجہ رہے اور میرے ساتھ رہیے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ نہیں کیا، مسلمانوں اور کلمہ گویوں کو خطاب نہیں کیا۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ، جس تک یہ پیغام جاتا ہے وہ سن لے، اپنی پیشانی کو دین حنیف کی طرف، دین فطرت کی طرف جھکا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دین فطرت ہے کیا؟ کا اسلام دین فطرت ہے۔ اور جھکا دے، کیوں جھکا دے؟ کیونکہ اسلام کے معنی ہی تسلیم کرنے کے ہیں۔ تسلیم کے معنی کیا ہے؟ تسلیم کے معنی یہ اپنے آپ کو صرف اپنی پیشانی کو نہیں، اپنے صرف ان دو ہتھیلیوں کو نہیں، اپنے ان دو گھٹنوں کو نہیں، اپنے دو پاؤں کے انگوٹھوں کو نہیں، اپنے صرف جسمانی وجود کو نہیں، روحانی وجود کو، فکری وجود کو، قلبی وجود کو، تمام وجود کو بارگاہ الہی میں جھکا دینے کا نام اسلام ہے۔ الاسلام سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسلام تسلیم کا نام ہے، اسلام تردید کا نام نہیں ہے، اسلام تشکیک کا نام نہیں ہے، اسلام انکار کا نام نہیں ہے کہ اللہ کا انکار کیا جائے۔ ہاں انکار بھی ہے لیکن باطل کا انکار، حق کا اعتراف۔ بے شک سبحان اللہ۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجهم۔ تو الاسلام هو التسلیم۔ میں وہ اسلام کے تعلق سے اس حدیث کو مکمل نہیں کرنے جا رہا، بعزیزانی ہے۔ تو قرآن کہہ رہا فاقم وجہک، تم اپنی پیشانی کو جھکاؤ۔ دنیا میں ہزاروں دین ہیں،
اچھا دین کے حوالے سے ایک بات اور بھی کہتا ہوں، عام طور پہ جو مذاہب کے ماننے والے کسی ریلیجن کو مانتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں بھائی ایک دین کو فالو کرتا ہے، اور جو تمام ریلیجن کا، خدا کا، کریٹر کا، گاڈ کا، بھگوان کا، ان تمام کا انکار کرے اسے بے دین کہتے ہیں۔ لیکن ہم ایک بات کہتے ہیں، جو بے دین ہے وہ بھی ایک دین پر ہے، واہ، جو بے دین ہے وہ بھی ایک دین پر ہے، اس لیے کیونکہ وہ اپنی اس بے دینی کو تمام ادیان کے اور ریلیجن کے انکار کو دین سمجھتا ہے۔ واہ واہ، واہ سبحان اللہ، تو جب وہ حق کے انکار کو دین سمجھتا ہے تو وہ کیسا دین ہوگا جہاں باطل کا انکار کیا جائے اور حق کا اعتراف کیا جائے اور اپنے آپ کو پوری طرح سے سبمٹ کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو حکم الہی بھی تو یہی ہے نا، تو اقیموا وجہکم، بس اپنی پیشانی کو جھکا دو، للدین حنیف، کسی دین کی طرف۔ ہر طرف سے آواز آ رہی ہے ہمارا دین صحیح ہے، ہمارا دین سچا ہے، ہم حق پر ہیں، کس دین کی طرف جائیں؟ قرآن مجید نے اس دین کی ایک تعریف کی سبحان اللہ، کہ وہ دین جو دین حنیف ہے۔ یہ دین حنیف کیا ہے؟ کہ دین حنیف اس دین کو کہتے ہیں جہاں کفر کا انکار ہو، جہاں شرک کا انکار ہو، جہاں بت کا انکار ہو، جہاں باطل کا انکار ہو، جہاں ہر طرح کے اس دین کا انکار ہو جو الہی دین کے مقابل ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہا۔ اور آسان کر دوں، صرف بت خانے کے بتوں کے انکار کا نام دین حنیف نہیں ہے، اپنے دل میں رہنے والے بتوں کے انکار کا نام دین ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم نے کتنے بت پال رکھے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے والا یہ مسلمان، لیکن اللہ اکبر، کبھی تکبر کا بت ہے، کبھی نفس کا بت ہے، کبھی قبیلے کا بت ہے، کبھی خاندان کا بت ہے، کبھی رشتہ داری کا بت ہے، کبھی حسب نسب کا بت ہے، کبھی مال کا دولت کا بت ہے، کبھی جاہ و منصب کا بت ہے۔ ان بتوں کو توڑ دو اور خدا کی بارگاہ میں جھک جاؤ، واہ 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 واہ، انکار کرو لا الہ کوئی نہیں ہے، سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ توحید مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک آپ تکثیر کا انکار نہ کریں، تعدد کا انکار نہ کریں، تشریک کا انکار نہ کریں، شرک کا انکار نہ کریں، خدا کے شریک کا انکار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، انکار کے بعد اقرار کی طرف جانا ہے، واہ، سبحان اللہ، انکار کے بعد اعتراف کی طرف جانا ہے، انکار کے بعد اپنے رب کی طرف جانا ہے۔ ان تمام چیزوں کا انکار، اللہ اکبر۔ پر انکار کا اسلوب دیکھو، انکار کا طریقہ دیکھو، اگر دیکھنا چاہتے ہو تو کربلا میں دیکھو ہائے ہائے ہائے، کس طرح سے باطل کا انکار کیا جاتا ہے۔ یہ حسین کی مجلسیں جو ہیں جو دین حنیف اور دین فطرت کیوں ہیں عزیزو؟ اس لیے کیونکہ ان مجلسوں میں سکھایا جاتا ہے کہ تم ہر طرح کے کفر کا، باطل طاقتوں کا، بتوں کا انکار کرو اور حق کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ قبلہ، کہ دین حنیف یہ ہے باطل کے انکار کا نام، حق کے اعتراف کا نام۔ پھر اس کے بعد اس دین حنیف کو اور ڈیفائن کیا گیا۔ یہ دین حنیف کیا ہے؟ کتنا پرانا مذہب، لوگوں کا ایجاد کردہ مذہب ہے۔ چند لوگ ایک جگہ بیٹھے، ایک فکر والے تھے، ہم فکر تھے، ہم خیال لوگ تھے۔ اچھا پاکستان کے سامعین کے لیے لفظ ہم خیال جو نیا نہیں ہے، بے شک، ایک پارٹی سے دوسری پارٹی کے تشکیل کا جو مرحلہ ہوتا ہے تو ہم خیال لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں ہم خیال لوگ۔ بے شک، تو کچھ ہم خیال گروپ اور ہم خیال افراد نے مل کر کوئی دین نہیں بنایا۔ دین حنیف ہے، باطل کے انکار کا نام ہے، حق کے اعتراف کا نام ہے، اس کے بعد کا فطرت اللہ التی فطر الناس ہے۔ یہ فطرت ہے اللہ کی طرف سے،
اچھا فطرت کے ساتھ ساتھ اس نے اللہ نے اضافت میں اپنے آپ کو رکھا دین حنیف فطرت اللہ التی، اللہ کی طرف سے جو فطرت ہے، سبحان اللہ رب فطر الناس علیہا، جس کے اوپر انسان کو یعنی جس فطرت پہ انسان کو پیدا کیا ہے، ایجاد کیا ہے۔ اچھا فطرت سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں اردو زبان میں جو فطرت کے معنی عام طور پہ استعمال ہوتے ہیں، کئی مرتبہ عربی کے قریبی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، کئی مرتبہ قریبی معنی میں نہیں استعمال۔ ہم فطرت کہتے ہیں تو فطرت کا مطلب کیا ہے؟ ہم بڑے فطرتی ہیں، جسے فسادی کہنا ہوتا ہے اسے فطرتی کہتے ہیں، سبحان اللہ، جسے شریر کہنا ہوتا ہے اسے فطرتی کہتے ہیں۔ ہاں لیکن کئی مرتبہ صحیح معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ غلط ہوا۔ اب ایک اور بات کہیں، کہیں کسی نے جھگڑا کروا دیا، یہ آدمی تو اپنی فطرت سے باہر نہیں ہے، ابھی اس کی بنیاد کیا ہے۔ لیکن کسی کی بھی فطرت جس پر اللہ نے خلق کیا وہ فطرت فساد نہیں ہے، بے شک بے شک، خون خرابہ نہیں ہے، بے شک، جھوٹ نہیں ہے، ظلم نہیں ہے، ناانصافی نہیں ہے، حقوق کی پامالی نہیں ہے، گمراہی نہیں ہے، ضلالت نہیں، پھر کیا کیا؟ وہی بیان کرنا ہے۔ اور اگلے 10 دنوں میں انشاءاللہ تعالی انتہائی بہتر عنوان سے آپ سنیں گے قبلہ جناب سلطان حسنی صاحب سے، خداوند تعالیٰ ان کی والدہ کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ قبلہ سلامت رہیں۔ فطر الناس علیہا، تو فطرت کے معنی ایجاد کرنے کے، فطرت کے معنی ہیں انشاء کے۔ آئیے اور آسان کر دیں آپ کے لیے، قرآن مجید میں ایک پورا سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ فاطر، سبحان اللہ۔ جو سورہ یاسین سے پہلے ہے۔ اس کا تعلق یعنی فاطر یعنی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یعنی ایجاد کرنے والا۔ سبحان اللہ، بلکہ ایک جملہ اور آگے بڑھ کے کہوں گا، کائنات میں خدا کے علاوہ کوئی فاطر ہے ہی نہیں، ہاں بے شک، کیا کہنا ہے، بے شک، خدا کے علاوہ کوئی ایجاد کرنے والا نہیں ہے۔ بلکہ ایک جملہ اور آگے بڑھ کے کہوں، خدا فاطر ہے، انوینٹ کرنے والا، ایجاد کرنے والا۔ ہم سب کے سب جو ہیں وہ پانے والے لوگ ہیں، ڈسکور کرنے والے لوگ ہیں، تلاش کرنے والے لوگ ہیں، کھوجنے والے لوگ ہیں، یعنی ایک چیز موجود ہے اس کو پا گئے۔ بہت خوب۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو انشاء اور ایجاد اللہ کے لیے ہے، فطرت اللہ کے لیے ہے، فاطر اللہ کی ذات ہے۔ لیکن ہاں وہ اللہ جو اپنی کتاب میں بار بار کہہ رہا ہے لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کی کوئی مثل نہیں ہے۔ لیکن وہی اللہ کچھ لوگوں کو خلق کرتا ہے، اور جب خلق کرتا تو اس وقت خلق کرتا ہے کہ جب کچھ نہیں ہے سوائے اس کے۔ سبحان اللہ، ہم فطرت پر جا رہے ہیں، جب کچھ نہیں ہے سوائے اس کے تب وہ خالق خلق کرتا ہے، اور کچھ اس طرح سے خلق کرتا ہے، کہتا ہے کہ کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، چاہتا تھا پہچانا جاؤں، فاحببت ان اعرف، چاہتا تھا پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، تو میں نے خلق کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خالق نے مخلوق ابھی نہیں پیدا کیے، خلق پیدا کیا، تو میں نے خلق کو پیدا کیا۔ بھئی یہ خلق کون ہے؟ کہ یہ خلق وہ ہیں کہ جب آدم توبہ کرنے لگے تو انہوں نے، کیونکہ میں پوری تخلیق آدم نہیں بیان کر رہا ہوں، جب توبہ کرنے لگے تو ایک مرتبہ انہوں نے دعا کی۔ اچھا دعا بھی اللہ نے تعلیم دی، واہ بے شک۔ اچھا جب آدم جیسے پیغمبر کو دعا تعلیم کروائی جائے تو ہم جیسے جنہیں جو گفتگو کا سلیقہ نہیں آتا، جو اپنے برابر والوں سے بات کرنا نہیں جانتے،
جو اپنے بڑوں کے ادب و احترام نہیں جانتے تو پھر اس کے بعد وہ اپنے رب کی بارگاہ میں کس طرح سے دعا کریں گے؟ تو کبھی اس نے قرآن میں بتایا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس طرح سے دعا کرو۔ کبھی اس نے کہا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا کہہ کے دعا کرو، تو کبھی ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اس طرح دعا کرو۔ جب قرآن میں دعائیں ہوگی تو اس کے بعد اس نے کہا ہم نے تمہیں دعا کا طریقہ بتا دیا، اب مانگنا چاہتے ہو تو پیغمبر اپنی مرتبہ سے سیکھو کہ دعا کس طرح سے مانگی جاتی ہو۔ پھر اس کے بعد کہا اب بھی دعا کرنا چاہتے ہو تو علی کی بارگاہ میں آ جاؤ، دعائے کمیل میں بتائیں گے دعائے کمیل میں کہ کس طرح دعا کی جاتی ہے، دعائے مشرون میں بتائیں گے کہ دعا کس طرح سے کی جاتی ہے، دعائے صباح میں بتائیں گے کہ دعا کس طرح سے کی جاتی ہے، دعائے صباح میں بتائیں گے دعا کس طرح سے کی جاتی ہے۔ اس کے بعد بھی دعا کرنے کا طریقہ نہیں آیا تو بارگاہ فاطمی میں چلے آنا۔ اس کے بعد فاطمہ بتائیں گی کہ اگر کسی کو تپ و بخار ہے تو پورے شہر کو کون سی دعا کے چند کرنے پڑے جائیں کہ نجات مل جائے گی، کوئی بے گناہ قیدی ہے تو اسے رہائی کیسے ملے گی، یہ دعا پڑھو نجات مل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے بڑھا، امام حسن مجتبی نے ہاتھ تھام لیا کہ ہم بتائیں گے دعا کس طرح سے کی جائے گی، معبود کی بارگاہ میں کس طرح کھڑے ہوں گے۔ یہاں تک تو میں بڑھا تھا، ایک مرتبہ حسین نے کہا مدینے میں تجھے بتاؤں گا دعا اس طرح کی جائے گی، مکے میں بتاؤں گا دعا اس طرح کی جائے گی، کربلا میں بتاؤں گا دعا اس طرح سے کی جائے گی۔ اور کربلا کے بعد جو امام قید رہا اس امام نے کہا تجھے میں بتاؤں گا کہ خدا کی بارگاہ میں کس طرح کھڑے ہوتے۔ فطرت تجھ سے مطالبہ کرتی ہے کہ اپنے رب سے دعا کرو، فطرت تجھ سے مطالبہ کرتی ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو، فطرت تجھ سے مطالبہ کرتی ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ، فطرت تجھ سے مطالبہ کرتی ہے کہ خشوع و خضوع کرو، فطرت تجھ سے مطالبہ کرتی ہے اپنے رب سے اپنے رابطے کو گہرا کر لو۔ کہیں جو فطرت کے مطالبے میں پورا کرنا چاہتا ہے تو سن، گھر میں داخل ہونا ہے تو یہ دعا پڑھ لینا، گھر سے نکلنا ہے تو یہ دعا پڑھ لینا، بارش ہو رہی ہے تو یہ دعا پڑھ لینا، بارش نہیں ہو رہی ہے تو یہ دعا پڑھ لینا، طوفان آ گئے ہیں تو یہ دعا پڑھ لینا، سیلاب آ گیا ہے تو یہ دعا پڑھ لینا، ظلم ہو رہا ہے تو یہ دعا پڑھ لینا، اور ظالم کے خاتمے کے لیے چاہتا ہے تو یہ دعا پڑھ لینا، وبا آ گئی ہے تو یہ دعا پڑھ لینا، بیمار ہے تو شفا کے لیے یہ دعا پڑھ لینا، اولاد چاہتے ہو تو یہ دعا پڑھ لینا، والدین کی مغفرت چاہتے ہو تو یہ دعا پڑھ لینا۔ مختلف محاذ پر مختلف موقعوں پر دعا کا اسلوب اور طریقہ بتایا جا رہا۔ اللہ اکبر۔ اب آدم کی دعا سے بات آگے بڑھی، میرے ساتھ ہیں اللہ کا آدم تو دعا کی الہی بحق محمد پروردگارا تجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صلوات بھیجے گا۔ اللهم صل على محمد میں نے عرض کیا آن لائن میں سے لیکن میں بار بار کہتا ہوں اپنے گھروں کو عزاخانہ بنائیں، بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ بیٹھیں۔ بھائی یہ صلوات ہم تک پہنچنی ضروری تھوڑی ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل۔ یہ صلوات ہم تک پہنچنی نہیں ہے، یہ صلوات ان تک پہنچنی چاہیے کہ جن تک پہنچنے کے سبب تمہارا ادا کرنا قبول ہو جائے، دعا مقبول ہو جائے، اعمال مقبول ہو جائیں اور خدا راضی۔ بے شک ان تک پہنچنی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ تو جو جائیں صلوات کو پڑھے گا۔ عزیزان گرامی آگے بڑھتے کہ بحق محمد وانت المحمود لیسا کمثلہ شیء جو ہے اس نے دعا تعلیم کیا تھا کہ پروردگارہ تجھے محمد کا واسطہ کہ تو محمود ہے، محمود وہ جس کی تعریف کی گئی، محمد وہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی، سبحان اللہ، محمد وہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ عزیزان گرامی لوگ کہہ دیں گے کہ غلو کر دیا، لوگ کہہ دیں گے کہ کفر پکڑ دیا، اللہ اکبر نام میں نے نہیں رکھا، عربی زبان میں ترجمہ دیکھ لیجیے گا پھر سمجھ میں نہیں آیا۔ تو محمود کے معنی جس کی تعریف کی گئی ہو، محمد کے معنی جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو، اس لیے کہ محمود اس لیے ہے کیونکہ اس کی تعریف کرنے والوں میں بندے ہیں، وہ محمد اس لیے ہے کیونکہ اس کی تعریف کرنے والا رب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ تعریف کرتا ہے، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، واہ واہ واہ، تعریف کمال پر پہنچے گی تو محمد ہی تو ہوگا۔ واہ واہ، بے شک بے شک، میں فاطر السماوات سمجھانا چاہتا ہوں۔ شہزادی کے بیٹے کی فرض ادا کرتی ہے اور شہزادی کے ذکر کے بغیر کیسے بات آگے بڑھے؟
کہاں کہ علین وانتا لالا، اور تجھے واسطہ علی کا کہ تو اعلیٰ ہے. اللہ آدم واسطہ دے علی کا، اور آدمی کو اسی واسطے ہوتا ہے. کیا کہنا. اللہ اکبر. یاد ہے اگر اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے تو آدمی تو سمجھتے ہو. آدمی وہی ہوگا، اولاد آدم وہی، ورنہ نافرمان اولاد آدم ہوگا. قابل تو ہو سکتا ہے، حابیل نہیں ہو سکتا، شیش نہیں ہو سکتا. کہ تجھے علی کا واسطہ کہ تو اعلیٰ ہے. میں اپنی منزل کی طرف پڑھا. وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض. سبحان اللہ. اور معبود تجھے واسطہ ہے فاطمہ کا. سبحان اللہ. صلی اللہ محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. انت فاطر السماوات. تو زمین اور آسمان کا فاطر ہے، ایجاد کرنے والا ہے، خلق کرنے والا، انشاء کرنے والا ہے، کریٹ کرنے والا، بنانے والا. میں عجیب منظر سے گزر رہا ہوں، فطرت سمجھا رہا تھا. یہاں دعا میں جو پنجتن کا واسطہ دیا جا رہا ہے، اسے میں حدیث قدسی کو جملے سے ملا دوں. ایک تو جملہ میں حدیث قدسی کا نقل کر چکا تھی، لولاک نما خلق. اے پیغمبر اگر آپ نہ ہوتے تو ہم کائنات کو خلق نہ کرتے. ایجاد سنی آپ نے، بہت خوبصورت. خلقت سنی آپ نے، تخلیق سنی آپ نے، فطرت سنی آپ نے. فطرتی مسلمان سن لو. میں نے اب اردو والا استعمال کیا ہے. کیا کہ اے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو ہم کائنات کو، عالم کو خلق نہ کرتے. یہ رب العالمین کہہ رہا ہے اور رحمت للعالمین سے کہہ رہا ہے. اگر آپ نہ ہوتے تو ہم کائنات کو خلق نہ کرتے. اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ واللہ علی. ابھی غدیر گزری، میں غدیر پڑھوں گا نہیں کیونکہ مجھے اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہے. وہ اس کے بعد لولا علی اور علی نہ ہوتے تو پیغمبر ہم آپ کو بھی خلق نہ کرتے. عزیزو رسول کی 23 سالہ زندگی میں ہر جگہ علی مددگار نظر آتے ہیں، مجاہد نظر آتے ہیں، سپاہی نظر آتے ہیں، سینہ سپر نظر آتے ہیں، وفادار نظر آتے ہیں، زخم آتے نظر آتے ہیں. لیکن علی ابن ابی طالب، میں نے غدیر کے دن کا جو علی دیکھا اور خدا کا تیور دیکھا، میں نے کہا 2-3 جملے آگے بڑھوں گا. تیور دیکھا، اس دن سمجھ میں آیا کہ اگر علی کی ولایت کا اعلان نہ ہو تو رسول کی رسالت برباد ہو. 23 سالہ خدمتیں ختم ہو جاتی ہیں. ہمارے سجدوں کی کیا حیثیت ہے، ہماری نمازوں کی کیا حیثیت ہے، ہماری عبادت کی کیا حیثیت ہے. میں کوئی تاریخ نہیں پڑھ رہا، میں کوئی روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، سورہ مائدہ پڑھ رہا ہوں. آیت کا نمبر 67 ہے، جا کے اس کا ٹرانسلیشن پڑھنا. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. پوری آیت نہیں پڑھوں گا، اتنا ہی پڑھوں گا. اے نبی اگر علی کی ولایت اور امامت کا اعلان نہیں کیا تو تم نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. اب آپ 70 سال تبلیغ کرتے رہیے، 80 سال تبلیغ کرتے رہیے، اصلاح معاشرہ کرتے رہیے، لوگوں کو دین کا راستہ بتاتے رہیے، نمازوں کا پابند کرتے رہیے، لیکن اگر علی کی ولایت سے بیر ہے تو تمہاری 70 سال کی عبادت تمہاری 70 سال کی تبلیغ برباد ہے. علی سے نہ ٹکرانا. علی ٹکراؤ کے لیے نہیں لایا گیا، علی اطاعت کے لیے لایا گیا. سبحان اللہ. علی سے تصادم حق سے تصادم ہے، علی سے تصادم اللہ سے تصادم ہے، علی سے تصادم کعبے سے تصادم ہے، علی سے جنگ قرآن سے جنگ ہے، اور علی سے جنگ محمد عربی سے جنگ. بے شک. اپنے حوصلے نہ نکالیے. یہ شکستہ افکار، یہ پوسیدہ عقائد کے نتیجے میں ہوتا ہے. یہ یتیم عقل افراد ہیں جو علی کے مقابل کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں یا علی کے مرتبے کو کھڑے ہوتے ہیں.
بے شک پھر اس کے بعد وہ بہت فاطمہ وانتا فاطر السماوات والارض، اور پروردگارہ تجھے فاطمہ کا واسطہ کہ تو فاطر السماوات والارض ہے، تو زمین اور آسمان کا خالق ہے، یہی سے ہو جاتا ایجاد کرنے والا. تو وہاں کا لولا لما خلق، دعا، آیت اور حدیث. اور اگر علی نہ ہوتے تو نبی آپ نہ ہوتے. نبوت بھی سمجھ میں آگے، امامت بھی سمجھ میں آگے. لیکن ایک عجیب منزل پر میں پہنچا، عجیب منزل پر پہنچا، عجیب منزل پر پہنچا کہ لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو ایک پیغمبر نہ آپ کو خلق کرتے نہ علی کو خلق کرتے. اللہ اکبر. یہیں سے سمجھ میں آ گیا فاطمہ کے لیے فاطر السماوات نے کہا کہ کائنات محمد کے دم تھے، محمد کا دین علی کے دم تھے، محمد اور علی کا نام فاطمہ کے دم تھے. میری سمجھ میں نہیں آیا تو عزیز و آئے تطہیر کے نزول کے وقت میں سمجھ میں آیا. جب پوچھا گیا کون ہے تو خدا نے کہا ہم فاطمہ تو وہ ابوہا وبالہا وبنوہا، یعنی فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بچے. پھر کب سمجھ میں آیا؟ اس لیے کیونکہ جب دین خدا کو خطرہ ہوا تو کبھی فاطمہ کا بیٹا حسن نکلا، کبھی فاطمہ کا بیٹا حسین نکلا، کبھی فاطمہ کا بیٹا سید سجاد نکلا، کبھی فاطمہ کا بیٹا محمد باقر نکلا، کبھی فاطمہ کا بیٹا جعفر صادق نکلا، کبھی فاطمہ کا بیٹا موسیٰ کاظم باب العقائد نکلا، کبھی فاطمہ کا بیٹا غریب الوطن امام رضا نکلا، کبھی فاطمہ کا بیٹا محمد نقیل جلال نکلا، کبھی فاطمہ کا بیٹا امام علی نقیل ہادی نکلا، کبھی فاطمہ کا بیٹا حسن ذکی عسکری نکلا، کبھی فاطمہ کا بیٹا غیبت میں جانے سے پہلے نکلا محمد مہدی کی صورت میں غیبت صغریٰ میں رہا. تو دیکھو غیبت صغریٰ میں رہوں گا لیکن دین خدا کو بچاؤں گا، غیبت کبریٰ میں رہوں گا لیکن دین خدا کو بچاؤں گا. اب قیامت تک، ایجاد سے لے کے قیامت تک، قیامت سے لے کے آخرت تک ہر منزل کے اندر اولاد فاطمہ میں. سبحان اللہ، جزاک اللہ. نعرے حیدری یا سبحان اللہ، فطرت اللہ التی فطر الناس، وہ فطرت ہے جس کے اوپر انسانوں کو خلق کیا. اچھا فطرت تبدیل بھی نہیں، بے شک لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت میں تبدیلی نہیں ہوگی. بے شک واضح ہوئی بات. ذالک الدین القیم، ایک لفظ ہے جو اکثر ہم بولتے ہیں، پڑھتے ہیں نماز میں، اہدنا صراط المستقیم. پروردگارہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، باقی رکھ. مستقیم، اب مستقیم آپ کے سامنے ہے. اب یہاں دین القیم، قیم یعنی باقی رہنے والا، ختم نہ ہونے والا. اور جب یہ ختم نہ ہونے والا ہے تو اسی لیے آخری حجت جو ہے اسے قائم کہا گیا. سبحان اللہ. اس دین فطرت کو جو باقی رکھے گا اسے قائم کہا گیا. قائم عالم. اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى محمد سبحان اللہ. بہت اچھے ماشاء اللہ. یعنی یہ دین باقی رکھیں گے، باقی رہے گا. قرآن آگے کہہ رہا ذالک الدین القیم، یہ جو فطرت والا دین ہے نا جس پر تمہیں پیدا کیا ہے، یہ دین باقی رہے گا. اور اس کے بعد لا تبدیل لخلق اللہ، اور اللہ کی اس خلقت کے اندر، اللہ کی اس دین کی خلقت کے اندر تبدیلی نہیں ہوگی. سمجھ میں آئی بات؟ تبدیلی نہیں کیا مطلب؟ کہنے الہی دین نہیں بدلتا، واہ سبحان اللہ. الہی دین نہیں بدلتا، عوامی دین بدلتے ہیں. انسان کا ایجاد کردہ دین بدلتا ہے. یہی وجہ ہے کہ صبح میں کچھ اور ہوگا، شام میں کچھ اور ہوگا. لیکن جو الہی دین ہے محمد اول سے لے کے محمد آخر تک دین تبدیل نہیں ہوگا، دین تبدیل نہیں ہوگا، ویسا ہی دین رہے گا. اور جب ویسا ہی دین رہے گا تو فطرت کا عالم یہ ہوگا کہ صادق آل محمد فرمائیں گے، صادق آل محمد فرمائیں گے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرمائیں گے، کیا فرمائیں گے؟ محمد وعلی محمد واجب فرمائیں. کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہ یاد نہیں ہے کہ یہ حدیث کس کی ہے، تبدیل نہیں ہو رہا نا، کیا کہنا ہے یہ حدیث کس کی ہے تمہیں اگر یاد نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ یاد ہے کہ ہم میں سے کسی کی ہے. ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی بات کے اوپر باقی نہیں رہتا، صبح کچھ کہتا ہے شام کو کچھ کہتا ہے. کیا بات. حکومت میں آنے کے لیے کہتا ہے کہ ہم بجلی دیں گے، حکومت میں آنے کے بعد کہتا ہے چراغ بند کر دیں گے.
کیا حکومت میں آنے سے پہلے کہتا ہے کہ روزگار فراہم کر دیں گے، حکومت میں آنے کے بعد کہتا ہے تمہارے بچوں کی روٹیاں چھین لیں گے، حکومت میں آنے سے پہلے کہتا امن و امان قائم کریں گے، حکومت میں آنے کے بعد کہتا ہے کہ تم امن و امان کا تصور بھی ذہن سے نکال دو گے، اتنا ہم ظلم کریں گے، اپنی بات پہ قائم نہیں رہے۔ لیکن اللہ اکبر، یہ وہ ہیں کہ ان کے کہ اگر تمہیں یہ یاد ہے، اتنا آتھینٹسٹی ہو کہ اہل بیت کا کلام ہے، یہ یاد نہیں کہ کس کا، کسی کی طرف نہیں سمجھے گا۔ 14 ہم فکر، ہم خیال، 14 ایک ہی نور کے ساتھی ہیں، 14 ہادی ہیں، سب کا کلام ایک ہے، سب کی گفتگو ایک ہے، رفتار ایک ہے، گفتار ایک ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اقدام بھی ایک ہوگا۔ پہلی محرم کی شب ہے نا، اقدام بھی ایک ہوگا۔ میں تیزی سے آگے بڑھوں گا، 2-4 جملے اس کے بعد مسائل۔ اقدام بھی ایک ہوگا، دیکھو اقدام کس طرح سے ہوگا، فطرت دیکھو، آؤ وہ فطرت جس پہ تمہیں خدا نے پیدا کیا ہے اس تک پہنچو، محمد و آل محمد کے واسطے سے۔ مولا امام حسین علیہ السلام سے جب یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا، اس نے بیعت کا مطالبہ رسول خدا سے کیا تھا، اس نے زمانے رسالت پایا ہی نہیں۔ مولا کائنات نے، امام حسن نے، بقیہ مطالبہ حسین سے ہوا ہے، یہ سب ایک جیسے ہیں۔ مولا نے اپنا ایک ڈیسیزن، ایک فیصلہ چنایا۔ فیصلہ کیا ہے؟ نحن اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ومعدن الرسالہ، ہم خزانے رسالت ہیں۔ دو صرف نحنوں کے ساتھ کہا، انا کے ساتھ نہیں کہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جتنے کربلا میں آئے وہی نہیں، واہ 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 واہ، نہیں پہنچے، جتنے کربلا میں آئے وہی نہیں، ارے جو حسین نے مدینے میں چھوڑا وہ بھی شامل ہیں، واہ بے شک، جنہیں آپ نے کوفے بھیج دیا وہ بھی شامل ہیں، سبحان اللہ، مکے میں روک لیا وہ بھی شامل ہیں، ارے جو حسین کے باپ اور دادا نانا گزر چکے ہیں اس دنیا سے، ظاہری طور پہ شہید ہو چکے ہیں، وہ بھی شامل ہیں، جو اولاد فاطمہ اور اولاد حسین بعد میں آنے والی وہ بھی شامل۔ نحن اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں، وہ معدن الرسالہ، ہم خزانے رسالت ہیں۔ سبحان اللہ، یزید کی 3 صفتیں بیان کرتی ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، یزید فاسق ہے۔ بے شک، اب اگر نبی کے بعد بغاوت کی جائے اور فاطمہ اور علی سے حق لے لیا جائے تو وہ شخص فاسق ہو جائے گا۔ واہ واہ واہ، کیا بات، کیا بات، یزید فاسق اور شارب الخمر، ہم ترتیب بھی تو دیکھیے گا، تو مشہور بھی تھے شراب کی، تاریخ کی حدیث کی کتابوں میں موجود۔ قاتل النفس، بے گناہوں کا قاتل، یہ 3 صفت یزید کی بتائی۔ یزید نے مطالبہ کیا تھا حسین سے، حسین کہتے میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ حسین نے پورا ادھر کا سسٹم رکھا، ادھر کا سسٹم بتایا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ مثلی لا یبایع لمثلی، جو مجھ جیسا ہے وہ اس جیسے کی بیعت نہیں کرے، جو مجھ جیسا وہ اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر حسین کی جگہ علی ہو تو علی بیعت نہیں کریں گے، بے شک، بے اگر شک، حسین کی جگہ امام زمانہ ہو تو بیعت نہیں کریں گے۔ تو کسی بھی زمانے میں محمد و آل محمد بیعت کرنے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ یہ ہاتھ بیعت لینے کے لیے ہے، بیعت کرنے کے لیے نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، اللہ اکبر، ید اللہ فوق ایدیہم، کہ جو بھی مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، بے شک، ختم کر رہا ہے۔ تو فطرت، آج اسی فطرت کے تحت فرش ازا پوری دنیا میں بچ گیا ہے۔ کیا ہے وہ فطرت انسان کی؟ چند جملے، کیا ہے فطرت انسان کی؟ سجدہ کرنا، نبی اور امام جب اس دنیا میں آتے ہیں تو سجدہ کرتے ہیں۔ ہمارے میں سے تو بہت سے ایسے ہیں جن کی صرف نماز جنازہ ہوتی ہے یا عید کی نماز وہ پڑھتے ہیں زندگی میں، تو اس کا مطلب ہے سجدہ فطرت نہیں ہے۔ پیدا ہونے کے بعد ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا تو کلمہ پڑھ لیتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد اس کا ویڈیو ریکارڈ کر دیتے، فیس بک پہ شیئر کر دیتے۔ یہ بھی نہیں پڑھتا تھا، ہم ایک اللہ اکبر کہہ دیتا، یا اللہ نہیں، یہ سارا کچھ نہیں۔ ایسا نہیں تو کم سے کم لاہور پڑھ دیتا، آس پاس میں جو شیطانی طاقتیں وہ چلی جاتی۔
وہ بھی نہیں۔ ہم دنیا میں مسلمان کے بچہ پیدا ہو، یہودیوں کو پیدا ہو، عیسائی کے، ہندو کے، جس کے پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی ہوتا ہے۔ پیدا ہوتے روتا ہے، پیدا ہوتے ہی روتا ہے۔ ہر انسان کو خدا نے جس فطرت پہ پیدا کیا وہ ہے گریا۔ کل سے گفتگو مولانا آگے بڑھائیں گے، میں یہی ختم کر رہا ہوں۔ جس فطرت پہ پیدا کیا وہ گریا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو گریے کی مخالفت کرتا ہے، جو عزائر حسینی کی مخالفت کرتا ہے، وہ اصل میں فطرت کی مخالفت کرتا ہے۔ ہاں عزیزو، کیا کہنا فطرت۔ اس سال کا محرم بڑے عجیب انداز سے بڑے عجیب انداز سے ہم اس سال رو تو سکیں گے، مجلسیں تو برپا کر سکیں گے، گریا تو کریں گے، لیکن ہاں وہ جو صفیں لگتی تھیں اور ان صفوں کے اندر ہم ماتم کرتے تھے وہ نہیں ہو پائے گا۔ لیکن عزیزو، اپنے تمام گھروں کو ادا خانہ بنا لینا، اور جب مجلس کا وقت ہو فرش ادا بچھا کے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھنا، اور اس کے بعد تمہارے گھروں میں کچھ بچے سکینہ کی عمر کے بھی تو ہوں گے، کچھ بچے علی اصغر کی بھی تو عمر کے ہوں گے، کچھ بچے عمر محمد کی عمر کے تو ہوں گے، ان بچوں کے ساتھ بیٹھنا اور اس کے بعد حسین کا پرسہ دینا۔ اللہ اکبر۔ کس کو پرسہ دینا ہے؟ رسول خدا کو پرسہ دینا، اس لیے کہ روایات میں ہے، صادق آل محمد کے لیے ملتا ہے کہ جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا تو امام بلند آواز سے گریا کرتے تھے، ہائے میرا دادا، میرے جد کو کس بے دردی کے ساتھ ذبح کر دیا گیا۔ امام رضا مجلس کا پر بجھاتے تھے، ابن شریف اگر کسی پہ رونا چاہتے ہو تو میرے جد حسین مظلوم پر رو، ارے جسے بے دردی کے ساتھ ارے کربلا کے مقتل میں ذبح کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حسین کا پرسہ دے، حسین پہ گریا ماتم کے لیے عزیزو۔ کس طرح سے رونا ہے تمہیں، کس طرح سے رونا عزیزو۔ امام نے مجلس کا فرش بچھایا ہے، خطیب منبر پہ ہے، امام بیٹھے ہیں، گریا کر رہے، بلند آواز سے گریا کر رہے، برابر میں صحابی بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی رو رہا ہے۔ عزیزو، آپ اپنے رومان کا خیال کیجئے گا، ارے یہ تبرک ہے، یہ بہت ہی تبرک ہے، بابرکت۔ اللہ اکبر۔ اس میں آنسو جمع ہوتے ہیں۔ ہاں جبھی تو آغا مرشی نے کہا، ارے اس رومان کو میرے ساتھ ارے میری قبر میں رکھ دینا، یہ سامان شفاعت ہوگا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، امام نے ایک مرتبہ برابر میں چاہنے والا بیٹا، اس نے کہا تو رو نہیں رہا، گریا نہیں کر رہا، میرے جد کی مظلومیت بیان ہو رہی ہے۔ کہا تھا رو تو رہا ہوں، ارے میرا رومال در ہو گیا۔ اے عزیزو، مراد اب تو کہا بھی کہتی، ارے حسین پر روتے وقت شرمانا نہیں، بلند آواز پہ رونا، ارے اس طرح سے رونا جیسے کسی ماں کا جوان رو رہا، مارا گیا۔ کیا کہتے ہیں ذاکم اللہ، اس طرح سے رو جس طرح میری دادی فاطمہ تقریب میں گریا کرتی ہے، ہائے میرا غریب، ہائے میرا مظلوم، ہائے میرا شہید، ہائے میرا شان حسین۔ چند جملے عزیز۔ حسین سفر کی حالت میں، اور آج کی رات آپ حسین کا سفر پڑھتے ہیں۔ 28 رجب کو جب یہ قافلہ چلنے لگا نا عزیزو، میں پورا سفر نہیں بیان کروں گا، بس چند جملے۔ عزیزو، ادھر سواریاں تیار ہو رہی ہیں، چادریں لگ گئی ہیں، محملیں لگ گئی ہیں، بیویاں تیار ہو گئی، بیٹے حسین کے باہر ناکے آنے لگے۔ ادھر حسین آئے نبی کی قبر پہ، نانا سلام آخر لیجئے، اور اس کے بعد رونے لگے، خش آ گیا، رونے لگے۔ ایک مرتبہ قبر سے آواز ہے، یہ لال حسین، ارے تیرا نانا تیرا ساتھ ساتھ آ رہا ہے۔ ارے ماں کی قبر پہ آئے، لپٹ کر رونے لگے، اماں ارے جس حسین کو تم نے چٹیاں پیس کے پالا تھا، اب وہ حسین مدینہ چھوڑ رہا۔ آواز آئی ہے، میرے لال حسین، ارے تیری ماں تیرے ساتھ آ رہی۔ حسن کی قبر پہ آئے، بھیا حسین جا رہا ہے۔ آواز آئی، اے بھیا حسین میں بھی آ رہا ہوں، میرا قاسم بھی آ رہا ہے، میرا عبداللہ بھی آ رہا ہے۔ اللہ قافلہ چلنے لگا، بیویاں سوار ہو گئی۔ اب جو قافلہ چلنے لگا نا، زینب سوار ہو گئی، ام کلثوم سوار ہو گئی، رباب سوار ہو گئی، رقیہ سوار ہو گئی، سکینہ سوار ہو گئی، فضہ سوار ہو گئی،
ساری دنیا سے. حسین کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے فاطمہ سغرا. تھوڑی بس یہ تو چند جملے میں نے زحمت تمام کر دی. فاطمہ سغرا حسین کے پاس آتی ہے, بیمار بچی ہے. حسین کے بچوں میں 2 بچے ہیں, ایک سید سجاد ہے جو کربلا میں بیمار ہے, ایک فاطمہ سغرا ہے جو مدینے میں بیمار ہے. بیمار کربلا, بیمار مدینہ کے صدقے میں خدا تمام مریضوں کو شفا و صحت دے. ایک مرتبہ فاطمہ سغرا آئی, کہتی بابا مجھے بھی ساتھ دے, بابا مجھے بھی ساتھ لے چلیے. حسین کہتے ہیں کہ تم بیمار ہو, سفر سخت ہے, دور کا سفر ہے. حسین منع کرتے ہیں, بس فاطمہ سغرا کا اصرار بڑھتا ہے. تو کہتی ہیں فاطمہ سغرا یہ نہیں کہتی کہ محمل میں سواری میں بٹھا دو بابا, اگر ہو سکے فضا کی سواری میں بٹھا دو بابا. ارے میرا اس کے الفاظ ہے. اور کہتی ہیں ارے آئے گا پسینہ تب اتر جائے گی بابا. حسین سمجھاتی ہیں, فاطمہ سغرا نہیں مانتی ہے, کہتی ہیں اچھا بابا میرا اصغر مجھے دے دو, پیار کر دو. فاطمہ سغرا کو دیا, پیار کیا اصغر کو. اللہ اکبر. ایک مرتبہ فاطمہ سغرا نے پیار کیا. حسین کہتے ہیں اکبر اصغر کو مجھے دے دو, جاؤ رباب لے لو. رباب کہیں اصغر نہیں ہے, زینب کہیں اصغر نہیں آئے. حسین آگے بڑھے, کچھ کہا, اصغر آ گئے. میری حلمن کا جواب کون دے گا میرا لال؟ ارے یہ سننا تھا. ارے اصغر نے 2 مرتبہ بنے زحمت تمام کی. اصغر نے 2 مرتبہ حسین کی حلمن کا جواب دیا. ایک مدینے میں دیا, ماں بہن کی آغوش, باپ کی آغوش میں آ گئے. ایک مرتبہ کربلا میں دیا. ارے جب گہوارے سے اپنے آپ کو گرا دیا, رباب لے کر آئی. آقا آپ کے بچے علی اصغر نے لبیک کہا. اللہ اکبر. آخری جملہ زحمت تمام. عزیزو حسین بیمار سغرا کو لیتے چلو, کیوں نہیں لے جا رہے؟ حسین جواب دیتے ہیں اس لیے کیونکہ فاطمہ سغرا کی شکل میری ماں فاطمہ سے ملتی ہے. مجھے معلوم ہے زینب کو, ام کلثوم کو, رباب کو, لیلا کو بازاروں میں بے رحماں چادر لے جائیں گے, تماشائیوں کا مجمع ہوگا. ظالم کہے گا یہ زینب ہے, یہ ام کلثوم ہے, یہ رقیہ ہے. ارے کن کر ممکن ہے, ارے جس ماں کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھا, ارے اس ماں کی شبیہ فاطمہ بازاروں میں لائی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا من القضاء و تسلیما بامرہ.